السلام علیکم۔ اردو کہانی نگری میں خوش آمدید۔ میرا نام میجبین ہے۔ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں۔ میرے شوہر کا نام خالد حسین ہے۔ میرا شوہر گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ اس کی چھوٹی دو بہنیں تھیں۔ بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے ذمہ داریاں بھی تھیں۔ جب میں بیاہ کر اس کے گھر میں آئی تب چھوٹی دونوں بہنیں کنواری تھیں اور ابھی پڑھ رہی تھیں۔ گھر کی بڑی بہو ہونے کے ناطے مجھ پر بہت ذمہ داری تھی۔ گھر سنبھالنے کے علاوہ شوہر کے ساتھ مل کر بچت بھی کرنا کہ وہ اپنی بہنوں کی ذمہ داریاں نبھا سکیں۔ ہماری شادی کے کچھ عرصے بعد ابھی ہمارا بیٹا 1.5 سال کا تھا کہ میری نند کے لیے ایک رشتہ آیا۔ سب نے دیکھ بھال لیا، مجھ سمیت سب گھر والوں کو لڑکا اور اس کا گھر بار پسند آ گیا۔ ہم بات کو تقریباً طے کرنے والے تھے جب ایک دن میری نند میرے کمرے میں آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے حیران ہو کر کہا، ارے انم، یہ کیا کر رہی ہو؟ نیچے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، بھابھی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں تو کرو، ضرور کرو، مگر یہاں اوپر بیٹھ کر۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا۔ اب کہو کیا بات کرنی ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ بولی، بھابھی تم کسی بھی طرح اس آدمی کو شادی سے رکوا دو، میں شادی نہیں کرتی۔ اس نے منت کرتے ہوئے کہا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا، انم کس لیے شادی نہیں کرنی ہے؟ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو وہ ہنسنے لگی اور بولی، ارے نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے انم، اگر ایسی کوئی بات نہیں، مگر دیکھو جب میں تمہارے بھائی سے کہوں گی کہ انم یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ وجہ تو ضرور پوچھیں گے، میں انہیں کیا بتاؤں گی؟ میں نے کہا تو بس جیسے بھی کریں، آپ کو میرا یہ کام کرنا ہے۔ وہ کہہ کر چلی گئی اور مجھے پریشان کر گئی۔ میں نے رات کو جب خالد کو کھانا دیا تو انم کی بات بھی بتا دی کہ انم کہہ رہی ہے اسے شادی نہیں کرنی ہے۔ میری بات سن کر خالد غصے سے لال ہو گئے کہ یہ کیا بچکانا پن ہے، شادی نہیں کرنی، اس فضول بات کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ میں نے کہا، خالد مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے، اس نے بس مجھے کہا کہ بھائی کو بتا دینا، اس لیے میں نے بتا دیا۔ غصے میں خالد کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ شور سن کر میری ساس اور سسر بھی آ گئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا ہے۔ میں نے ساری بات بتائی۔ خالد نے اپنی امی سے کہا کہ آپ ابھی انم کو بلائیے، سب کے سامنے بات کرتے ہیں۔ امی نے وہیں سے انم کو بلند آواز دی تو وہ دونوں بہنیں آ گئیں۔ خالد نے سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ تمہاری بھابھی کیا کہہ رہی ہے؟ کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی؟ جی بھابھی سے میں نے ہی کہا تھا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ انم نے سر جھکا کر آہستہ آواز میں جواب دیا تو خالد پھر بھڑک اٹھے اور بولے، اچھا تو تمہیں یہ کوئی کھیل لگتا ہے کہ ابھی دل نہیں چاہ رہا؟ ابھی نہیں کھیلتے؟ حد ہو گئی ہے، یہاں ہماری فکر اور ذمہ داری سے کمر دوہری ہو گئی ہے اور تم کہہ رہی ہو شادی نہیں کرنی۔ خالد بلند آواز میں بول رہے تھے۔ امی اپنی جگہ سے اٹھیں اور خالد سے کہا، بیٹا اتنا غصہ مت کرو، ٹھنڈے ہو جاؤ، میں انم کو سمجھاؤں گی۔ یہ کہہ کر امی اپنے کمرے میں چلی گئیں اور جاتے جاتے انہوں نے دونوں بیٹیوں کو بھی اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آؤ۔ وہ بھی چلی گئیں تو ابو بھی جا کر لیٹ گئے۔ گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا، مگر جیسے تیسے یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ نہ جانے میری ساس نے کیسے سمجھایا ہوگا، مگر انم خاموش ہو گئی اور اسی جگہ اس کی بات طے ہو گئی۔ 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ گھر میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ انم ہر کام میں خوشی خوشی شریک تھی، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس شادی سے راضی نہیں یا کوئی اور بات جو اس کے دل میں ہو۔ 2 ماہ کس طرح گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا اور شادی کا دن آن پہنچا۔ انم رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ ہم سب نے سکون کا سانس لیا۔ خالد خوش اور مطمئن تھے کہ ایک ذمہ داری تو انہوں نے بخوبی ادا کر دی، لیکن ہم اس وقت یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اطمینان عارضی ہے۔ شادی کو 10 دن ہی گزرے تھے جب ایک دن انم بڑا سا بیگ لے کر گھر میں داخل ہوئی۔ میری ساس فوراً اس کی طرف لپکی اور پوچھا، اکیلی آئی ہو؟ فیضان نہیں آیا؟ انم کے شوہر کا نام فیضان تھا۔ وہ باہر دروازے پر دیکھنے لگی کہ شاید انم کا شوہر پیچھے آیا ہوگا، مگر انم تو اکیلی آئی تھی۔ اس نے اپنی چیزیں برآمدے میں بڑی چارپائی پر رکھی اور بولی، اکیلی آئی ہوں امی، فیضان نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر میری ساس گرتے گرتے بچی، کیا کہا؟ طلاق دے دی ہے؟ مگر کیوں؟
ایسا کیا ہو گیا کہ شادی کے 10ویں دن اس نے تمہیں طلاق دے دی؟ میری ساس نے سوال پر سوال کیا مگر انم خاموش رہی۔ اس نے صرف اتنا بتایا کہ فیضان اسے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پل بھر میں گھر میں سوگ کا سما ہو گیا۔ خالد بھی آ گئے، میرے سسر بھی، سب آگ بگولا تھے اور چاہتے تھے کہ انم کے سسرال والوں سے بات کی جائے، مگر انم، اس نے سب کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس میں اس کی بے عزتی ہے۔ اگر اس کی ذرا بھی عزت ہے کسی کے دل میں تو اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ مجبوراً سب خاموش ہو گئے۔ گھر میں سبھی اداس تھے، پریشان تھے، سوائے انم کے۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے پاس کافی رقم بھی تھی جسے وہ آئے روز گھر والوں پر اور اپنے اوپر خرچ کرتی۔ اس کی طرف دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے طلاق ہوئی ہے۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا، تقریباً 6 ماہ۔ اس کے بعد ایک رشتہ آیا۔ وہ لوگ جب لڑکی کو دیکھنے آئے تو حیرت انگیز طور پر وہ لوگ انم کو پسند کر گئے۔ ہم نے انہیں پوری حقیقت بتا دی کہ انم پہلے ہی شادی شدہ ہو چکی ہے اور کچھ وجوہات کی بنا پر اسے 10 دن بعد طلاق ہو گئی ہے، مگر وہ بھلے لوگ تھے۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، اور اس طرح انم کا ایک بار پھر رشتہ طے ہو گیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اب انم کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ خوش تھی۔ اس کی ماں بھی اور باپ بھی اور خالد بھی۔ شاید سبھی یہی چاہتے ہوں گے کہ چلو، طلاق یافتہ بیٹی ہے، اس کا رشتہ ہو گیا تو اچھی بات ہے، مگر مجھے علم نہ تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے۔ خیر، انم کا رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکے کا نام محسن تھا اور اس کا اپنا اچھا چلتا ہوا کاروبار تھا۔ کچھ دنوں میں شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ انم ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی کہ پہلی بار شادی کو تیار نہیں تھی اور اب دوسری بار تو بہت خوش ہے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور شادی کا دن آ پہنچا۔ انم رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ باقی گھر والوں کا تو مجھے علم نہیں، مگر میں نے شکر کیا کہ چلو انم کا کام تو نمٹ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا ویسا ہو جائے گا۔ انم کی شادی کو 10-15 دن گزر چکے تھے کہ ایک دن انم واپس آ گئی۔ بالکل پہلے کی طرح اس نے آتے ہی اپنا سامان ایک طرف پھینکا اور کمرے میں جا کر کنڈی لگا لی۔ سب گھر والے آوازیں دے دے کر تھک گئے، مگر انم نے دروازہ نہ کھولا۔ رات کو جب خالد اور میرے سسر کام سے واپس آئے تو حیرت انگیز طور پر انہوں نے سب کو منع کر دیا کہ ابھی انم سے کچھ نہ پوچھا جائے، سب خاموش رہیں اور انم کو پریشان نہ کریں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ انم رات کو کھانے کے وقت باہر آئی، خاموشی سے کھانا کھایا اور واپس اندر چلی گئی۔ 3-4 دن بعد اس نے بتایا کہ محسن نے اسے طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ خدا خیر کرے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مگر میں یہ دیکھ کر ساکت رہ گئی کہ میری ساس سسر زیادہ پریشان نہ تھے، حتیٰ کہ خالد خود بھی۔ میں نے رات کو جب خالد لیٹنے لگے تو بات شروع کی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر خالد نے بات ٹال دی یہ کہہ کر کہ محسن کے گھر والوں نے اسے انم کی پہلی طلاق کا بتایا ہی نہیں تھا۔ مجھے ان کی یہ بات کچھ عجیب لگی، مگر میں خاموش رہی کہ کچھ کہوں گی تو خالد کو برا لگے گا۔ اس بار بھی وہی کچھ ہوا۔ انم کے پاس کافی رقم تھی، کتنی اتنا تو مجھے علم نہ تھا، مگر وہ لوگ آئے دن بازار جاتے، کچھ نہ کچھ خرید کر لاتے، گھر کے لیے چیزیں بھی لاتی اور میرے بیٹے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آئے دن خرید کر لاتی۔ ایک دن میرے بیٹے ابراہیم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا میں ابراہیم کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ میں نے رکشہ لیا اور اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ چیک کروا کر دوا لی۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں فارغ ہو گئے تھے۔ وہاں سے پھر رکشہ لیا۔ اب ہم واپس گھر کی طرف آ رہے تھے جب میں نے راستے میں خالد اور انم کو دیکھا۔ وہ دونوں ایک شو روم سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ گاڑیوں کا شو روم تھا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ شاید میں نے ہی ٹھیک سے نہیں دیکھا، مگر پھر مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں ہی تھے۔ میں گھر آ گئی، کسی سے ذکر نہیں کیا۔ رات کو جب خالد کھانا کھا کر کمرے میں آئے تب میں نے بات شروع کی۔ خالد، آج میں ابراہیم کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ کہنے لگے ہاں مجھے امی نے بتایا تھا کہ ابراہیم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اور انم کو دیکھا وہاں گاڑیوں کے شو روم پر۔
میں نے کہا تو خالد کے چہرے پر شرمندہ سی ہنسی آ گئی۔ کہنے لگے، ارے تمہیں پتہ چل گیا، میں نے تو سرپرائز دینا تھا۔ اچھا کیسا سرپرائز؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو کہنے لگے کہ میں نے گاڑی خریدی ہے۔ میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ کچھ دیر کے لیے تو میں کچھ بول ہی نہ سکی۔ پھر میں نے پوچھا کہ خالد اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ خالد نے بتایا کہ انم نے دیے ہیں، وہ کہہ رہی تھی گاڑی خرید لو، آنے جانے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں نے پھر سوال کیا، اور انم کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ اسے محسن نے حق مہر کے دیے تھے، خالد دبی سی آواز میں بولے اور بتا کر کروٹ لے کر لیٹ گئے۔ انم کا حق مہر اتنا تھا کہ اس سے گاڑی خریدی جا سکے؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا، کیونکہ حق مہر کتنا لکھوایا تھا یہ مرد ہی جانتے تھے، یا پھر انم جس کو وہ حق مہر ملا تھا۔ میرا ذہن بہت الجھ چکا تھا۔ اب گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، گاڑی بھی آ چکی تھی، انم کا لائف اسٹائل بہت بدل چکا تھا، اس کی باتیں اب آسمان سے ہوتی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے احساس ہوتا کہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے، اور اتنا اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے گھر والے اس سب میں شامل ہیں۔ اس واقعے کو 6-7 ماہ گزرے تھے کہ ایک روز رشتہ آیا، پہلے کی طرح۔ اب یہ لوگ بھی انم کو پسند کر گئے۔ انم سب کو پسند آتی تھی، کیونکہ اب وہ بہت ماڈرن اور خوبصورت ہو چکی تھی۔ گھر والے بھی سب خوش تھے، لڑکا انہیں پسند تھا۔ لڑکے کا نام عامر تھا، وہ دبئی میں جاب کرتا تھا۔ لڑکا چھٹی پر پاکستان آیا ہوا تھا۔ اسی عرصے میں ہی شادی کرنی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر اس بار میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں کچھ بھی کر کے اس گتھی کو سلجھا کر رہوں گی۔ سب خوشی خوشی تیار کر رہے تھے، انم بھی شامل تھی۔ روز بازار کے چکر لگتے، نت نئی چیزیں آتی، اسی طرح دن گزرتے گئے اور شادی کا دن آ گیا۔ ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ دلہن کے ساتھ شادی والے دن کے گھر سے کوئی نہ کوئی فرد ضرور جاتا تھا۔ میں نے خالد سے کہا کہ آپ ابراہیم کو گھر رکھ لیں تو انم کے ساتھ میں چلی جاؤں گی۔ خالد مان گئے۔ ابراہیم کو انہوں نے اپنے پاس رکھا اور دلہن کے ساتھ جانے کے لیے میں تیار ہو گئی۔ رات گئے، بارات واپس گھر پہنچی، دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ سب مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلا کر سونے کا انتظام بھی کر دیا گیا۔ میرے سونے کے لیے انم کے ساتھ والا کمرہ تیار کیا گیا۔ جب سب لیٹ چکے تو 2-4 لڑکیاں دلہن کے کمرے میں بیٹھی تھیں، میں بھی وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ سب آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ انم کا سر درد کر رہا تھا، وہ آنکھیں موندے بڑے تکیے سے ٹیک لگا کر لیٹی تھی۔ میں چپکے سے اس کے کمرے کے واش روم میں گھس گئی اور اندر سے دروازے کو کنڈی لگا لی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی جب کسی عورت نے کہا، چلو لڑکیوں، بہت دیر ہو گئی ہے، اب سو جاؤ جا کر۔ پھر خاموشی چھا گئی، یقیناً سب جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عامر کی آواز آئی۔ اس نے آتے ہی انم کو سلام کیا۔ پھر انم کی آواز آئی، وہ کہہ رہی تھی، عامر میرا آپ سے نکاح ضرور ہوا ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ آپ کا اور میرا بھلا اسی میں ہے کہ آپ مجھے خاموشی سے چھوڑ دیں، ورنہ میں خلا لینے عدالت تک جاؤں گی، جس میں آپ کی بھی بدنامی ہوگی۔ اب عامر ہلکی سی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا، مگر میرا کام تو ہو چکا تھا، اب مجھے یہاں سے نکلنا تھا۔ میں نے دروازہ بجانا شروع کر دیا اور اونچی آواز میں کہا، لاک نہیں کھل رہا ہے، میں اندر بند ہوں۔ کچھ منٹ بعد میں نے خود ہی دروازہ کھول لیا۔ باہر آ کر میں نے عامر سے معذرت کی کہ دوسرا واش روم فارغ نہیں تھا تو میں یہاں آ گئی، اور دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر انم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کہہ کر میں تو باہر آ گئی اور اپنے بستر پر لیٹی میں سوچ رہی تھی کہ دولت کا لالچ انسان کو کس حد تک گرا دیتا ہے۔ میری نند نے دولت کے خاطر اپنے گھر ایک دفعہ نہیں بلکہ نہ جانے کتنی دفعہ اجاڑ لیا تھا، اور وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کا خمیازہ اسے آنے والے وقتوں میں ضرور بھگتنا پڑے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کیجیے۔